مسلمان تجارت کرتا ہے صرف 5%، اور غیر مسلم تجارت کرتے ہیں کتنے؟ 85%۔ تجارت میں اللہ کے نبی نے 9 گنا برکت کا وعدہ کیا ہے، اس میں مسلمان پیچھے، اور سود میں، لون لینے میں، فائنانس کرانے میں مسلمان آگے۔ بینک میں لکھا رہتا ہے کہ 48 مہینہ میں 10 لاکھ جمع کرو 20 لاکھ دیں گے، تو آنکھ بند کر کے ٹوپی لگا کر کے ہندوستان تو دارالحرب ہے، ہندوستان تو دارالحرب ہے، سود لینا جائز ہے، اگر دارالحرب ہے تو ہندوستان کو چھوڑنا بھی فرض ہے۔ لیکن یہ دیکھیے پیٹ کے پجاری حرام کو دیکھنے کے لیے، حرام کھانے کے لیے کس طرح ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 48 مہینے کے لیے بینک میں اعلان آیا، دھڑا دھڑ ٹوپی لگا کر کے، جھولا لے کر کے 10 لاکھ روپیہ جمع کر دیا کہ کچھ کرنا پڑے حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھوت۔ تجارت کرنی نہیں ہے، سود میں پیسہ کمانا۔ ہوا کیا؟ اب جب 48 مہینے پورے ہو گئے تو لائن سے لگ گئے سود کا پیسہ لینے کے لیے، تو پتا چلا آفس بھی غائب، منیجر بھی غائب، ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی گئے، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی۔ آج مسلمان تجارت میں پیچھے۔ دوسری چیز جس میں مسلمان پیچھے، ملازمت میں۔ نوکری مسلمان کر رہا، IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%، مسلمانوں کی نوکری 2%، 98 گول۔ تجارت میں مسلمان 5%، 95% گول۔ اور تعلیم کا حال سنیے، آپ کو خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ 1984 کی رپورٹ ہے کہ مسلمان کتنے جاہل ہیں؟ 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل۔ آپ دیکھیں گے جس کا بیٹا جتنا زیادہ کالا ہوگا، اس کی ماں اس کو زیادہ صابن لگائے گی، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے۔ لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا۔ لیکن اس ماں پر قربان جائیے کہ اس کالے کو بھی چاند سمجھتی ہے۔ بیٹا کالا کلوٹا ہے، ہونٹ موٹے موٹے اور دانت باہر ہے، کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ماں نے پرائیویٹ میں بلایا بیٹے کو، بیٹا تو اتنا بدصورت ہے، تجھے کوئی ایک گلاس پانی نہیں دے گا۔ اپنی مجلس میں بٹھانے کی بات تو دور کی ہے، بیٹا ایک کام کر لے، لوگ تجھے ترقی پر بٹھائیں گے۔ بیٹے نے کہا ماں جلدی بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا بیٹا رات دن ایک کر کے تعلیم حاصل کرو، سب کو پیچھے چھوڑ دو، سب سے آگے نکل جاؤ، تمہاری جوتیاں لوگ سنبھالیں گے، تم کو ترقی پر بٹھائیں گے۔ وہ بیٹا رات دن محنت کر کے مکہ کا قاضی بن گیا۔ تمہارا اتحاد با ہمی دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا۔ تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا۔ تم اپنے حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ ایک پیغام جوان کے حوالے سے سننے کے لیے ہمارا جوان تیار ہے؟ دوست کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے آپ جوان۔ ہمارا جوان 1 سال دارو چھوڑنے میں گارنٹی لیتا ہوں، اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، 3 آدمی کا عمل آسمان کو پہنچتا ہی نہیں ہے۔ نافرمان عورت ہے، نیکی سر سے اوپر جاتی ہی نہیں۔ نافرمان غلام ہے، سر سے اوپر نیکی جاتی ہی نہیں ہے۔ نافرمان شرابی ہے، اس کی نیکی آسمان سے اوپر جاتی ہے۔ 3 چیزوں کی قیمت حرام ہے۔ سور کی قیمت حرام، خنزیر کی قیمت حرام، مردار کی قیمت حرام، شراب کی قیمت حرام۔ مرد کو شراب سے 3 نقصان: جوانی میں مرتا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، ہر میدان ہار جاتا ہے۔ شراب پیتا مرد ہے، نقصان عورت کو ہوتا ہے۔ 3 نقصان عورت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ سڑا ہوا منہ، بدبودار منہ لے کر کے آتا ہے، عورت بیچاری اس میں پسیج جاتی ہے،
اسی منہ سے وہ گالی دیتا ہے، ماں کی الگ بات کی الگ، انٹرنیشنل گالی دیتا ہے جو اس کے دادا نے بھی نہیں دیا ہوگا وہ دے رہا ہے۔ یہ دوسرا نقصان عورت کو، دروازہ دیر سے کھلا، اس نے طلاق دے دی، ستم کسی اور کا، کرم کسی اور کا، ستم کسی اور کا۔ جانتے ہیں توپ سے بھی زیادہ خطرناک 3 چیزیں ہیں۔ ابھی لوگ بول رہے ہیں ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے اور بلڈنگ کی بلڈنگ زمین میں گر جاتی ہے اور مٹی کا ملبہ بن جاتی ہے، لیکن ایئر اسٹرائک سے بھی زیادہ خطرناک کون سی چیز ہے آپ کو پتا ہے؟ 3 چیزیں، گانا اس سے بھی زیادہ خطرناک، زنا اس سے بھی زیادہ خطرناک، شراب اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ آپ کے گھر میں انڈا ہوگا، کچا انڈا، کچا انڈا کو توڑ کر کے آپ گلاس میں ڈالیے اور اس گلاس میں پہلے شراب ڈال دیجیے، کچا انڈا بعد میں توڑ کر کے ڈالیے، کل ہی دیکھ لیجئے گا وہ انڈا ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، آپ کے حلق کے نیچے جب شراب اتڑی کے اندر آئے گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس سے بھی بڑی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بوتل ہے، یہ پانی کی بوتل ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا پانی کی بوتل میں ڈال دیجیے، آپ ایک گوشت کا ٹکڑا آپ شراب کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے، کل ہی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ تو جس بوتل کے اندر آپ نے پانی رکھا، پانی کے اندر گوشت کا ٹکڑا ڈالا، اس کا رنگ نہیں بدلے گا، 3 دن کے بعد دیکھیے رنگ نہیں بدلے گا، رنگ نہیں چھوڑے گا۔ اور جس کے اندر شراب تھی، آپ نے گوشت کا ٹکڑا ڈالا، وہ چربی کی طرح پیلا پڑ جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہمارا سماج شراب سے پاک ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، نہ پیئیں گے نہ کسی کو پلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، کوئی پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بوڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام، میں اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھا آپ نے سنا، آپ بہترین میزبان ثابت ہوئے، آپ نے واقعی میزبانی کا حق ادا کر دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ بیٹے سے زیادہ آپ بیٹی کو پڑھائیے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بیٹی کو زیادہ پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کو جھولے پر، بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ ابھی تک بیدار نہیں، آخری پیغام میں بھی آپ مکمل بیدار نہیں۔ ایک تو ہم ہاف پاگل ہیں، اور فیصلہ آپ کیجئے کہ آپ کتنے پاگل ہیں۔ اگر دونوں پاگل ہو گئے تو رانچی کے علاوہ کہیں ٹھکانہ نہیں ملے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر پیشاب کرے ماں کی گود میں تو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے، بیٹی اگر پیشاب کرے ماں کی گود میں تو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے۔ ایک ہی ماں باپ کی دونوں اولاد، بیٹی پیشاب کرے تو پاک کرنا آسان نہیں، بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان۔ کیا کہتے ہیں امام شافعی، اس نقطے پر لا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بیٹی پیشاب کرے تو آپ کو کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے، داغ دھبے چھڑا کر کے گارنا پڑے گا، نچوڑنا پڑے گا، اتنے جھمیلے سے جب گزریں گے تب آپ کا کپڑا مکمل پاک ہوگا۔ لیکن اگر بیٹا پیشاب کر دے، دودھ پیتا، آپ کی گود میں اگر پیشاب کرے تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 مٹھی پانی ماریے، 2 مٹھی پانی ماریے، 3 مٹھی پانی مار دیجئے، گار لیجئے، جھاڑ لیجئے، کپڑا پاک ہوگا۔ بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان، بیٹی پیشاب کرے پاک کرنا مشکل۔ یہاں سے پالن حقانی نے نقطہ نکالا، جس طرح بیٹا کا پیشاب کرنا پاک کرنا آسان، اس طرح بیٹی کا پیشاب پاک کرنا آسان نہیں۔ بیٹی کے پیشاب میں زیادہ محنت، بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم میں زیادہ محنت۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔
جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے، 1 نمبر کی بیٹی ہوگی، یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی بیوی ہوگی، یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی ماں ہوگی، یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی ساس ہوگی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بیٹی کو ایسے قبول کریں گے جیسے بیٹا کو قبول کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا میں جلیبی اور بیٹی میں کچھ نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے، یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے، یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے، یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے، یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے۔ زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، صدا چار جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے، کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے۔ مصیبت میں صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا شکایت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر دیکھیے، یہاں آ کر کے آپ پھنسے، آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے میں چند سوال سے اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے؟ 4 راستے سے اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ وہ 4 راستے کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ پوری دنیا میں، خصوصاً یورپ میں، امریکہ اور برطانیہ میں 48% لوگ پاگل ہوتے ہیں۔ ان میں مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، دنیا میں مسلمان کی مثال کھیتی کی طرح ہے، جیسے کھیتی ویسے مسلمان، کیا مطلب ہوا؟ جیسے کھجور کا درخت ویسے مسلمان، کیا مطلب ہوا؟ جیسے گھوڑا ویسے مسلمان، کیا مطلب ہوا؟ یہ آخری سوال ہے۔ بہت اچھا جلسہ، اللہ اس جلسے کو کامیاب کرے۔ مدرسے کے لیے، مدرسے کے لوگوں کے لیے، مدرسے کے طلباء کے لیے میرا سوال شروع ہو رہا ہے۔ بائی پاس آپ کو لے جا رہا ہوں، اللہ اس جلسے کو فلسطین کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اللہ کا نظام 4 راستے سے چلتا ہے۔ اس نے زندگی رکھی تو اس کے بعد موت مسلط کر دیا۔ زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، اس کا نظام چل رہا ہے۔ اگر اس نے تندرستی دیا تو اس کے پیچھے بیماری لگا دیا۔ اب تندرستی کے پیچھے بیماری گھومتی رہتی ہے، اس کا دوسرا نظام چل رہا ہے۔ تیسرا نظام ہے، امیری ہے، مالداری ہے، تو اس کے پیچھے غریبی لگا دیا۔ اب امیر کے پیچھے غریبی لگی ہوئی ہے، یہ تیسرا نظام اللہ کا چل رہا ہے۔ چوتھا نظام اللہ کا ہے، اس نے جنت ایک طرف رکھی تو دوسری طرف جہنم بھی رکھا۔ یہ راز آپ کو سننا ہے کہ زندگی کے ساتھ موت کیوں ہے؟ تاکہ خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جائے۔ تندرستی کے ساتھ بیماری کیوں ہے؟ تاکہ خدا کا بندہ خدا کو بھول نہ جائے۔ امیری کے ساتھ غریبی کیوں ہے؟ تاکہ خدا کا بندہ اس کی نعمت کھا کر کے شکر ادا کرے، احسان فراموش نہ ہو جائے۔ جنت کے ساتھ دوزخ اس لیے ہے تاکہ اللہ کا بندہ خدا سے بے خوف نہ ہو جائے۔ 48% یورپ میں لوگ پاگل ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اس میں ایک بھی مسلمان نہیں۔ یورپ پریشان ہوتا ہے، اس کا توازن بگڑ جاتا ہے، اس کو یہی تمیز نہیں ہے کہ یہ معصوم ہے اور بے گناہ ہے، کیونکہ توازن اس کا بگڑ گیا۔ اور مسلمان کے پاس صبر ہے، صبر کا سہارا لے کر کے مسلمان سنبھل جاتا ہے، پاگل نہیں ہوتا۔ دنیا پاگل ہو رہی ہے، مسلمان پاگل نہیں ہو رہا۔ تیسرا راستہ، تیسرا سوال تھا کہ مسلمان کی مثال کھیتی کی طرح ہے۔ آپ کسان آدمی ہیں، ابھی آپ نے دھان کاٹا ہے، جس وقت دھان کا پودا کھڑا تھا تو اس پر ہوا چل رہی تھی، طوفان آ رہا تھا، تو وہ پودا ہلتا ہے ڈولتا ہے، ہلتا ہے ڈولتا ہے، لیکن جڑ سے نہیں اکھڑتا۔ یہی حال مسلمان کا ہے۔ مسلمان پر مصیبت آتی ہے، وہ اللہ کا بھروسہ لے کر کے صبر کر لیتا ہے، وہ سنبھل جاتا ہے، جڑ سے اکھڑتا نہیں ہے۔ مسلمان کی مثال کھجور کی درخت کی طرح ہے، اس کا سر آسمان میں ہے اور اس کی جڑ زمین کے اندر ہے۔ کھجور کے درخت کو بڑا سے بڑا طوفان اکھاڑ نہیں سکتا۔ مسلمان کے دل میں ایمان اس طرح گڑا ہوا ہے جیسے کھجور کی جڑ زمین کے اندر گڑ گئی ہے۔
اور مسلمان کا عمل سیدھے آسمان کو پہنچتا ہے. جیسے کھجور کا درخت ویسے مسلمان ہے. مسلمان گھوڑے کی طرح ہے. گھوڑا استبل سے کتنی ہی دور چلا جائے اسے دوبارہ استبل میں آنا پڑتا ہے. مسلمان جتنا بھی گنہگار ہو جائے, اللہ کی رحمت سے جتنی دور ہو جائے, توبہ کر لیتا ہے, خدا سے قریب ہو جاتا ہے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے مرنے کے بعد توبہ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خالق دو جہاں اپنے محبوب کے امتی کو نہ ایسی سزا دیجئے. لٹ گئے مال و جان جل گیا شیاں, لٹ گئے مال و جان جل گیا شیاں. کیا خطا تھی ہماری بتا دیجئے. ہم نے مانا بہت ہی گنہگار ہے, کچھ بھی ہو آپ ہی کے پرستار ہیں. جس نے مارا ہے چن چن کے یا رب ہمیں, جس نے مارا ہے چن چن کے یا رب ہمیں, بزم ہستی سے اس کو مٹا دیجئے. شہر کیا گاؤں کیا ملک بھر کی فضا, نعرے نمرود کی زد میں ہے یا خدا. ہم کو ایمان براہیم سا ہو عطا, ہم کو ایمان براہیم سا ہو عطا. اس کو گلزار جنت بنا دیجئے. کتنے فرعون نے پھر جنم لے لیے, ایک در ہی نہیں سینکڑوں ہو گئے. یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت, یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت. سب کے ہاتھوں میں زور عصا دیجئے. پہلا پیغام آپ کے نام آ رہا ہے. آج بدھ کا دن ہے, کل جمعرات ہے, اس کے بعد آپ کے یہاں جمعہ آنے والا ہے. جمعہ کو سامنے رکھیے. فلسطین کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, یہ پیغام خوبصورت آپ کی خدمت کے نام آ رہا ہے. سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہت اچھا سننے, گھبرانے کی بات نہیں, 7 گنا معاف ہے آپ کا. آپ سوچ رہے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے, ہم بھی پھسل جاتے اگر آپ کی جگہ بیٹھے ہوتے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں, دھیان سے سنیے. جمعہ کا دن عید کا دن ہے. اللہ نے اتوار سے دنیا کو بنانا شروع کیا تھا. جمعہ کے دن مکمل ہو گیا تو جمعہ کا دن عید کا دن ہو گیا. جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آدم کو اور حوا کو اللہ نے جنت سے دنیا میں اتارا, دونوں بکھر گئے. جس دن جمع ہوئے, ایک جگہ جمع ہوئے, وہ جمعہ کا دن تھا. جمعہ کے اذان کے بعد نماز کی تیاری کے علاوہ ہر کام حرام ہے. امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں جمعہ میں 2 ہی رکعت آپ پڑھتے ہیں, 4 رکعت نہیں پڑھتے ہیں. ظہر 4 رکعت ہے, لیکن جمعہ 2 ہی رکعت ہے. یہ 2 رکعت کہاں گئی؟ تو اس کی جگہ خطبہ نے لے لیا. جب خطبے میں امام کھڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں. جانتے ہیں اس دیکھنے پر, امام کے خطبے کو سننے پر, دیکھنے پر کیا ملتا ہے؟ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. خاص بات جو مجھے بتانا ہے جمعہ کے حوالے سے, وہ یہ بتانا ہے کہ جمعہ میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جو ہفتے میں کبھی قبول نہیں ہوتی. وہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں. مصر فتح نہیں ہو رہا تھا. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا. حضرت عمر کی خدمت میں خط آیا, حضور پوری طاقت لگا رہے ہیں, مصر فتح نہیں ہو رہا ہے. ایڑی چوٹی کی بازی لگا دی ہے, مصر فتح نہیں ہو رہا ہے. کہ اس کا صاف مطلب ہے کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ گئی ہے. جمعہ کے دن کا انتظار کرو. جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد دل سے دنیا کی محبت نکالو اور دل سے اللہ کے لیے دعا کرو, مصر فتح ہو جائے گا. ادھر جمعہ کا دن آیا, دل سے دنیا کی محبت نکالی, دعا کی, مصر فتح ہو گیا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ جمعہ میں ناگا نہیں ہوگا. بالکل ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.
3 بات ہے خاص طور پہ اس کو دھیان سے سنیے گا. کوئی بڑا سے بڑا طاقتور ہے, کام نکالنے کے لیے وہ دھمکی دیتا, میرا کام نہیں کرو گے تو ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے, زور کا استعمال کرتا, اس کا کام بن جاتا ہے. اور اگر کمزور آدمی ہے تو پیسہ دیتا ہے, رشوت دیتا ہے, اس کا کام بن جاتا ہے. زور زر لگایا, اس کا کام بن گیا. لیکن اللہ سے اگر کام نکالنا ہے, اپنے لیے فلسطین کے لیے دعا کر دی ہے اور وہ دعا قبول ہو جائے, تو اللہ کو آپ لالچ نہیں دے سکتے, رشوت نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ رشوت لے گا ہی نہیں. آپ کا خزانہ چھوٹا, اس کا خزانہ بڑا. آپ اس کو دھمکی بھی نہیں دے سکتے, وہ بہت پاورفل ہے. ایک ہی بات رہ گئی, نہ زور لگا سکتے, نہ زر دے سکتے. ایک ہی راستہ رہ گیا, خدا کے پاؤں پکڑ لیجئے, گڑ گڑائیے, دعا کیجیے, زاری دکھائیے, عاجزی دکھائیے, اللہ دعا قبول فرمائے گا. انشاءاللہ فلسطین کے حق میں دعا کریں گے, خصوصاً جمعہ کے دن اہتمام سے دعا کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہے میں خانوں میں, چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہے میں خانوں میں. واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں, نام اللہ وہ رسول اب تو میں سنتا ہوں کم, پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں, پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں. سیرت کے حوالے سے پیغام بالکل چھوٹا مختصر سا 3 لائن کا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچ جائے. سنت پر کھڑے ہوں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے جوش کے ساتھ انشاءاللہ. بیٹا کی شادی فری نہیں ہوگی, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے بہت خوبصورت پیغام جلدی نکلے گا. فرانس کا انقلاب آیا, 26 لاکھ لوگ مارے چلے گئے. 1857 کی جنگ ہوئی, 1 کروڑ لوگ مارے چلے گئے. 1955 میں کوریا کی جنگ ہوئی, 15 لاکھ لوگ مارے چلے گئے. 1979 میں گلف وار ہوئی, 1 لاکھ لوگ مارے چلے گئے. 1914 میں پہلی جنگ ہوئی, پہلی جنگ عظیم ہوئی, 83 لاکھ لوگ مارے چلے گئے. 1941 میں دوسری جنگ عظیم ہوئی, کتنے لاکھ کروڑ لوگ مارے گئے, 3 کروڑ سے لے کر کے 6.5 کروڑ تک لوگ مارے گئے. ہمارے نبی نے پوری زندگی میں صرف 27 جنگ لڑی ہے. 27 جنگ میں لڑنے کے نتیجے میں دونوں طرف سے کتنے لوگ مارے گئے, 1018. اتنے کم لوگ جنگ میں مارے گئے. زندہ رہنے والے لوگ زیادہ, مرنے والے لوگ کم. کیوں؟ نبی نے محبت کیا, نفرت نہیں کیا. نبی نے مدد دی, تانا نہیں مارا. نبی نے معاف کیا, بدلہ نہیں. جو بات مجھے آپ تک پہنچانی ہے, جو پیغام آپ کو دینا ہے, وہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں. دھیان سے اس کو سنیے گا. جہاں تک میں آپ کو پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں وہاں تک آپ پہنچ رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت جلسہ ہو رہا, اللہ اس کو قبول فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 17 سال ہے. ایک جنگ ہو گئی, 2 قبیلے آپس میں لڑ گئے, 2 خاندان کے لوگ آپس میں لڑ گئے, ایک ہی خاندان کے لوگ آپس میں لڑ گئے. نبی کو بڑا غم ہوا. اس کے بعد وہ جنگ ختم ہو گئی, صلح ہو گئی. نبی کو بڑی خوشی ہوئی. خوشی کیوں ہوئی؟ 4 وجہ سے. عورتوں پر ستم ہوتا تھا, اس جنگ میں وعدہ کیا گیا عورتوں پر ستم نہیں ہوگا. کتے کی طرح عورت کو کھانا دیا جاتا تھا. وعدہ کیا گیا کہ نہیں, عورت کو بھی انسان سمجھا جائے گا, انسان کی طرح سلوک کیا جائے گا. اور اس جنگ میں دوسرا اعلان ہوا, غریبوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا, مال تجارت دے کر کے غریبوں کو آگے بڑھایا جائے گا, غریب نہیں رہنے دیا جائے گا. اس بات پر اللہ کے رسول کو خوشی ہوئی. تیسرا اعلان ہوا, آپس میں کبھی نہیں لڑیں گے ورنہ طاقت ٹوٹ جائے گی, دشمن کو موقع ملے گا. اگر باہر سے کوئی دشمن لڑتا ہے تو سب مل کر کے مقابلہ کریں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نبوت کے بعد ایسی خوشی ملی تھی جو خوشی اللہ نے 17 سال میں عطا فرمائی. انگریز مورخ ہے, وہ کہتا ہے کہ اسلام اتنی تیزی سے کیسے پھیل گیا. 1984 کی رپورٹ ہے, اسلام 50 سال میں امریکہ جیسے ملک میں, فرانس جیسے ملک میں, برطانیہ جیسے ملک میں کتنی تیزی سے پھیلا. بغیر طاقت کے, بغیر پیسے کے,
اسلام کتنی تیزی سے پھیلا، اللہ کا شکر آپ ادا کریں گے۔ 50 سال میں 235% اسلام پھیلا، 235%۔ اور عیسائیت زور کے نام پر، زر کے نام پر کتنی پھیلی 50 سال میں؟ 47%۔ 47% عیسائیت پھیلی، اسلام 235% پھیلا۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ 3 وجہ سے اسلام پھیلا۔ مسلمان کو ترقی ملی، مسلمان کامیاب ہو گئے، پوری دنیا میں چھا گئے، 7 سمندر پار اسلام پہنچ گیا۔ 3 وجہ سے پہنچا۔ مسجد میں نماز آئی، مسجد کی تعمیر نماز کے لیے ہوئی، آج اسی مسجد کی آبادی کے لیے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اسلام پھیلا 3 وجہ سے، مسجد کی وجہ سے، اور مسجد میں سب مل کر کے، امیر اور غریب، چھوٹے بڑے، ایک صف میں متحد ہو کر کے اتحاد کا مظاہرہ کیا، اس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ محمد آئے، تحفے میں نماز لے کر کے آئے، نماز کے بہانے سے اتحاد دے دی، مسجد عطا کر دی، رحمت براہ راست مسجد پر اترتی ہے، اس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ انشاءاللہ ہمارا مضبوط رشتہ اگر مسجد سے رہا، اتحاد اگر باقی رہا، نبی کی شان کو ہم نے باقی رکھا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم پر غالب نہیں آ سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ مسجد میں نماز پڑھیں گے، دوسرے کو پڑھنے دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ میرا قائد ہے وہ، صلح امن پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، غلاموں کا والی، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ قرآن کو سامنے رکھیے، تیسرا پیغام 3 منٹ میں گزر جائے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، آپ کو کسی طرح اپنی شرمندگی کا احساس نہیں کرنا ہے۔ میں سب سے زیادہ آپ سے کم پڑھا لکھا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کا میں مہمان ہوں، آپ نے مجھے کرسی پر بٹھا دیا۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، میں آپ کو عزت دے رہا ہوں، آپ کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ اس عزت کو برقرار رکھے، اس محبت کو برقرار رکھے۔ تیسرا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا ضمیر زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہماری دعا فلسطین کے حق میں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ خدا سے ہمارا تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک ہی کسوٹی ہے دنیا میں، ایک ہی چیز ہے جس کا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، وہ کعبہ بھی نہیں ہے، وہ مسجد اقصی بھی نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، اس کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے۔ جیسے اللہ باقی ویسے وہ چیز باقی، باقی ساری دنیا فنا ہے، مخلوق ہے، لیکن وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جیسے اللہ باقی ویسے وہ باقی، صرف اور صرف قرآن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن ہی ہے جو باقی ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ باقی ویسے قرآن باقی، لیکن اس قرآن کی کسوٹی پر ہم کو یہ معلوم کرنا ہے، ایکس رے کرنا ہے کہ میرا ضمیر زندہ ہے کہ نہیں، خدا سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں، ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر اس دل کے اندر قرآن ہے تو یہ دل زندہ ہے، اگر اس دل کے اندر قرآن نہیں ہے یہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس لیے اس کی نشانی ہے کہ جگانے پر بھی نہیں جاگتا۔ بھینسا کو جب پہلی لاٹھی پڑی تو کہنے لگا کہیں دور سے کہیں لگتا دھوبی کے پاٹ پر چوٹ پڑ رہی ہے۔ جب اس کو دوسری لاٹھی پڑی تو لگتا ہے کہ ہاں قریب قریب کہیں لاٹھی پڑ رہی ہے۔ جب اس کو تیسری لاٹھی پڑی تو لگتا ہے مجھ کو شک ہوتا کہیں میرے اوپر لاٹھی پڑ رہی۔ یہ نشانی ہے کہ یہ دل مر چکا ہے، یہ نصیحت نہیں پکڑتا۔ اور ایک بات بتانا ہے مجھے،
یہاں بھی دعا ہو رہی ہے، حرم میں بھی دعا ہو رہی ہے، دنیا کے کونے کونے میں مظلوم کے لیے دعا ہو رہی ہے. یہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، یہ کسوٹی بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اگر آپ کا قرآن سے تعلق ہے، قرآن پر آپ عمل کرتے ہیں، قرآن آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی. اگر قرآن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. کیسے پتا چلے گا خدا سے ہمارا تعلق ہے؟ اگر قرآن سے تعلق ہے تو خدا سے تعلق ہے، اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے تو خدا سے کوئی تعلق نہیں. ایک آدمی کا بیٹا بیمار پڑا، اس کے باپ کو کسی نے کہا قرآن پڑھو، قرآن شفا ہے، تمہارے بچے کو بیماری سے شفا مل جائے. تم مالدار آدمی ہو، جانور قربان کرو، قربانی اللہ کو بے حد پسند، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے. وہ بڑا سیانہ تھا، اس نے بولا کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ قرآن سے شفا ملتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ قربانی سے شفا ملتی ہے، لیکن میرا جانور ابھی جنگل میں گیا ہے، وہاں سے آنے میں زیادہ دیر ہو جائے گی، اس لیے جانور کی قربانی چھوڑ دیجئے، قرآن پڑھ کر کے میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے. تو کہنے والے نے سچائی بتائی کہ قرآن تمہاری زبان پر ہے، دل کے اندر نہیں ہے. دل کے اندر جو چیز گھس گئی ہے وہ مال و دولت ہے. جس کو دل کے اندر رہنا چاہیے وہ تو زبان پر ہے، اور جس کو جیب میں رہنا چاہیے وہ دل کے اندر چلی گئی ہے. یہ دیکھ لیجئے، یہ رومال گھوم رہا مدرسے کے لیے، لیکن دیکھیے اس میں چندہ دینے والے کتنے لوگ ہیں. کیا مطلب ہوا؟ یہ مطلب صاف ہے. یہ ایکس رے بتا رہا ہے کہ جیب میں اگر پیسہ ہوتا تو چندے میں پیسہ جاتا، جیب میں پیسہ نہیں ہے، پیسہ تو دل کے اندر اتر گیا. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے. آپ کی جیب میں اگر پیسہ ہے تو دے دیجئے، یہ موقع بار بار نہیں آتا. گجراتی قوم ترقی کیوں کر رہی ہے؟ اس کے یہاں پیٹی ہوتی ہے صدقہ کا، وہ لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں سے کوئی آدمی مل جائے، اور ہم لوگ آدمی کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم لوگ پیچھے ہیں، گجراتی سب سے آگے. میں گارنٹی بتا رہا ہوں، آپ کا ترقی چاہتے ہیں تو صدقہ کی پیٹی رکھیے. آپ کی 3 چیز میں اللہ اضافہ کرے گا، بخاری کی حدیث ہے. عمر بھی بڑھا دے گا، صحت بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا. انشاءاللہ مدرسے سے وعدہ کریں گے چندہ کم دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے ابھی تک مکمل بیدار نہیں ہے. شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ کہ قرآن بھی کبھی پڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے، اور ہم خار. اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں کون ہارے گا کون جیتے گا، یہ پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یار سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں جوش کے ساتھ، مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ تھکے نہیں ہیں، زندہ ہے، بیداری کے ساتھ سننے کے لیے جا رہے ہیں. دھیان سے سنیے گا. ہمارے گھر میں چھوٹا چھوٹا بچھو ہوتا، وہ چوکی کے نیچے ہوتا ہے. دیکھیں گے آپ، جب چوکی ہٹایا تو بچھو نکلتا، تو فوراً ہمارا بچہ چپل لے کر کے، جوتا لے کر کے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے. ارے بھائی، اس بچھو نے تو تم کو کاٹا نہیں، لیکن آتے ہی تم نے اس کو چپل سے مارا، جوتا سے مارا. ایسا کیوں ہے؟ راز بتا رہا. گلستان میں لکھا ہے، کسی عارف نے کہا یہ بچھو نکلتا ہے، ہمیں کاٹتا بھی نہیں، ہمارے بچے کو کاٹتا بھی نہیں، لیکن اس کو جوتے سے مارا جاتا ہے. کیوں؟ یہ راز سنیے. جب بچھو اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں اس کو پالتی ہے، اٹھاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے اپنے ماں کے پیٹ کو چیر کر کے باہر نکل جاتا ہے. جس نے اپنی ماں کے ساتھ ستم کیا، اس کا انجام دنیا میں یہ ہے کہ جہاں بھی نظر آیا جوتے سے اس کی خبر لی جاتی. یہی حال اسرائیل کا ہونے جا رہا ہے، جوتے سے خبر لی جائے گی. دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا. ایک رومن امپائر تھا،
جو جیسے سننے دیجیے ورنہ آپ کا جلسہ خراب ہو جائے گا. بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ. میں تو مبارکبادی دیتا ہوں کہ کھڑے کھڑے کیسے سن رہے ہیں, اللہ کا کرم ہے. محبت سے سننے, جو جس حال میں سننے دیجیے. دھیان سے سنیے گا, میرا آدھا پیغام نکل چکا ہے, آدھا پیغام باقی ہے. بہت اچھا سننے, اللہ جزائے خیر دے. دھیان سے سنیے گا. رومن امپائر اسرائیل سے بھی بڑا سپر پاور تھا. رومن امپائر امریکہ سے بھی بڑا سپر پاور تھا. کیسے ختم ہوا, مٹی میں مل گیا, آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا نئی لڑکی سے چکر ہو گیا, پرانی بیوی اس کے نکاح میں موجود ہے. پرانی سے جان چھڑانا ہے, نئی سے رشتہ قائم کرنا ہے. تو وہ کرتا کیا تھا, ایک افواہ پھیلاتا تھا, پروپگنڈا کرتا تھا. اس عورت کے اوپر بھوت سوار ہے, اس کو زندہ جلانا پڑے گا. اگر زندہ نہیں جلائیں گے تو یہ بھوت دوسرے کے اوپر آ جائے گا. اس عورت کو زندہ ڈبانا پڑے گا, اگر نہیں ڈبائیں گے تو اس عورت کا بھوت دوسری عورت پر آئے گا. پرانی عورت پر وہ ستم ڈھاتا تھا, نئی عورت کے چکر میں پرانی عورت کو زندہ جلا دیا کرتا تھا. اللہ نے پاداش میں صفحے ہستی سے مٹا دیا. تیسری بات یاد رکھیے, ایک سلطان گزرا, اس کا نام نصیر تھا. سلطان نصیر جب وہ آپے سے باہر ہوتا تھا تو دارو پر دارو پیتا تھا, اور پیر لٹکا کر کے حوض میں تالاب میں بیٹھ جاتا تھا. جب اس کے اوپر نشہ زیادہ آیا, وہ حوض میں ڈوبنے لگتا تھا. تو اس کے ایک نوکر نے اس کے بال کو پکڑ کر کے نکالا. جب اسے پتا چلا کہ میرے بال کو پکڑ کر کے میرے نوکر نے نکالا, اس نے کہا اس ہاتھ کو کاٹ دو جس نے میرے سر کو پکڑ کر کے باہر نکالا. اس کا ہاتھ کٹ گیا, بچانے والے ہی بیچارے کا ہاتھ کٹ گیا. اس کے بعد پھر دارو پی کر کے پیر لٹکا کر کے حوض میں بیٹھا ہوا تھا, نشہ کے اوپر آ کر کے گر گیا حوض میں, ڈوب کر کے مر گیا, کسی نے نہیں نکالا. ظلم کا انجام ظلم ہی ہوا کرتا ہے. چوتھے نمونے پر بہت دھیان رکھیے گا. چھوٹی کشتی آگے جا رہی تھی, پیچھے کشتی گلستاں میں لکھا ہے. چھوٹی کشتی میں لوگ زیادہ ہو گئے, بڑی والی کشتی میں کم لوگ. چھوٹی والی کشتی ڈوبنے لگی, سارے لوگ ڈوب گئے. 2 آدمی تیر رہا ہے, 2 آدمی تیر رہے ہیں, دونوں بھائی ہیں. ایک سوداگر کو ترس آیا کہ جو جوان ان دونوں بھائی کو بچا لے گا 100 دینار انعام میں ملیں گے. ملاح کود گیا, ایک کو بچایا اور ایک کو نہیں بچایا, ہاتھ جوڑ لیا, اس کو ڈوبنے دیا. اس سوداگر نے کہا رے بے وقوف, اگر تم اسے بچا لیتے, وہ ڈوب رہا تھا, تو تمہیں 200 دینار ملتے انعام میں. کہا حضور 2 لاکھ روپیہ بھی انعام میں دے دیتے, میں دوسرے بھائی کو نہیں بچاتا, اور 2 روپیہ بھی اگر آپ نہیں دیتے تو میں پہلے بھائی کو بچاتا. جو اس نے مجھ پر کرم کیا تھا, اس نے مجھ پر ستم کیا تھا, اس کا ستم مجھے یاد تھا, اس کا کرم مجھے یاد تھا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. اسکول کے نصاب میں کتاب چلتی ہے اردو زبان کی, اس کتاب میں لکھا ہے, بڑی اچھی مثال دی ہے. ایک بادشاہ رات دن ظلم اٹھاتا تھا, گھر اجاڑتا تھا, خون پیتا تھا, ہنستا تھا, تماشا کرتا تھا. آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے, اسپتال پر حملہ ہوا اور کچھ فوج کے لوگ ہتھیار لے کر کے ہنس رہے ہیں, ڈی جے بجا کر کے ڈانس کر رہے ہیں, موت پر ننگا ناچ کر رہے ہیں. ایسا ہی بادشاہ تھا, ننگا ناچ کر رہا تھا. اچانک توبہ کر کے بیٹھ گیا, توبہ کرنے لگا, رونے لگا. وزیر نے پوچھا 100 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی, بات کیا ہے؟ کہا حضور بات وہ نہیں ہے, شکار کو گیا تھا جنگل میں نے دیکھا کتا پیچھے ہے, گیدڑ آگے ہے. کتا دوڑ کر کے گیدڑ کی ٹانگ جیسے ہی توڑتا ہے کہ ایک آدمی منجنیق میں پتھر اچھال رہا تھا, وہ پتھر سیدھے آ کر کے کتے کے سر پر لگا جس نے گیدڑ کی ٹانگ توڑی تھی. اور ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی, جس آدمی نے کتے کے سر پر پتھر مارا اس کو گھوڑے نے زور سے لات ماری, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی, جس گھوڑے نے اس آدمی کی ٹانگ توڑی تھی وہ خود رسی سے الجھ گیا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. مجھے سمجھ میں آ گیا ہر ظلم کا انجام اس دنیا میں جلد ہی ملا. ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ, زمانے
میں کب پناہ، ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بندراہ، ہوتی ہے بندراہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، آیات ہیں گواہ، آیات ہیں گواہ۔ برباد ملک ہو گئے، قومیں ہوئی تباہ، قومیں ہوئی تباہ۔ فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں، دریائے نیل میں۔